أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 136 سے 140 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. کل کے درس میں بات شروع ہوئی تھی قوم عاد کی. پچھلی امتوں میں ایک بڑی امت گزری ہے جن کو قوم عاد کہتے ہیں، اور قوم عاد کی طرف جس پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں. یہ قوم اپنی جسامت میں، ڈیل ڈول میں، طاقت میں، قد میں بہت بڑی عظیم الشان قوم تھی. اللہ پاک نے ان کو جسمانی طور پہ بہت نوازا ہوا تھا، اور دنیا کے اسباب کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے ان کو مالا مال کیا تھا. لیکن اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے یہ اللہ پاک کی ناقدری پر اتر آئے، اور اخلاقی روحانی امراض ان کے اندر پیدا ہوئے. وہ 3 امراض جو ان کے اندر پیدا ہوئے اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بتائے کہ اتنی بات سمجھنے کے بعد بھی جب تم حق اور ہدایت کو قبول نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم روحانی امراض کے اندر مبتلا ہو چکے. ایک مرض تو یہ ہے کہ تمہارے اندر تفاخر ہے، اپنی ایک بڑائی جتلانے کا مزاج، ایسا کام کرنا، ایسی لمبی لمبی یادگاریں، مینار بنانا، عمارتیں بنانا کہ دیکھنے والے کہے کہ بھئی واہ کیا کمال کیا. فائدہ اس چیز کا کوئی نہیں، لیکن صرف فخر و مباحات ہے، سامنے والے پر اپنا ایک رعب ڈالنا، اور یہ ایک روحانی مرض ہے. دوسری چیز کہا کہ تمہارے اندر جو روحانی خرابی پیدا ہوئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے بجائے بڑے بڑے محلات بنانے لگ گئے ہو. گھر بنانا، گھر کی فکر کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، یہ اس دنیا میں انسانی ضروریات کے اندر داخل ہے، اور رہائش کا ہونا یہ ایک نعمت ہے. یہ ایک نعمت ہے، اس کی بھی نفی نہیں. اس لیے حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی. انسان جب وضو کر رہا ہو، ایک مسلمان جب وضو کرتا ہے تو دوران وضو کی مسنون دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی. آگے کیا ہے؟ ووسع لی فی داری. اس جملے پہ غور کریں. وبارک لی فی رزقی. بہت عظیم الشان دعا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور میرے گھر میں، میری رہائش میں وسعت فرما دے. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت نصیب فرما دے. میں آپ سے عرض کروں، ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جس شخص کو رہائش کا مسئلہ ہو، آج کتنے لوگ اس حوالے سے بیچارے مسلمان بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے ذاتی گھر ہو جائے. کرایہ ایک بوجھ ہے نا. اللہ پاک سب کو اپنے ذاتی گھر برکت کے ساتھ نصیب فرمائے. اب ایک وظیفہ آپ حضرات کو دینے لگا ہوں دوستو، جو ہم نے ایک بزرگ سے سنا. وہ فرمانے لگے کہ جس مسلمان کو اپنے ذاتی گھر کی تکلیف ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے لیے غیب سے انتظام کر دے، تو اس کو چاہیے کہ دوران وضو اس دعا کو پڑھتے ہوئے، جب یہ دعا پڑھے تو پھر اپنی اس ضرورت کو دل میں لے آئے. دوران وضو اس دعا کا اہتمام کرے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. دیکھیں اس میں خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ووسع لی فی داری کی دعا فرمائی.
اے اللہ میرے گھر میں وسعت فرما دے، میرے رزق میں برکت فرما دے۔ تو فرمانے لگے جو مسلمان اس دعا کا اہتمام شروع کر دے اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے اپنی اس ضرورت کا دھیان دل میں لائے کہ اللہ میری اس ضرورت کو تو پورا کر دے، تو فرمایا اللہ پاک اس بندے کے لیے غیب سے انتظام فرماتے ہیں۔ تو عمل ہے، انسان اگر ان مسنون اعمال کا اہتمام کرے، اس میں بہت بڑی طاقت ہے دوست۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رہائش تو انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن انسان اگر اپنی اس ضرورت کو ضرورت سے نکال کے اس کو تعیش کے اندر لے جائے، اب ضرورت میری 2 کمروں سے پوری ہے، میں 3 بنا لوں، بھئی ایک مہمان خانہ ہے تو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر میں ضرورت 2 کی ہے اور میں 10 کمرے بناؤں، اور یا میں 2 منزلیں بناؤں، یا اتنے بڑے کمرے، اتنے بڑے باتھ روم، اور اس میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے فلاں بھی ہے، ہر چیز جو ہے وہ انسان کیا کرے، ضرورت سے زائد کر جائے، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت مال کی ناقدری ہو جاتی ہے دوست۔ اس لیے فرمایا جو مال انسان نے زمین اور مٹی کے اندر لگا لیا، اس کے بارے میں انسان مسئول ہو، پوچھا جائے گا اس سے، یہ لگایا اب اس کا جواب دو۔ تو دوسرا مرض یہ تھا کہ رہائش کو ضرورت سے زائد کر گئے، بڑے بڑے محلات بنائے، اللہ نے فرمایا جیسے ان کو اسی دنیا میں سدا رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اور تیسرا روحانی مرض یہ تھا، وہ ظلم کا تھا کہ اگر ان کے کسی ماتحت سے، کسی ملازم سے، مزدور سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے وہ سزا کا مستحق بنا، لیکن انسانی دنیا میں سزا کے بھی آداب ہیں۔ دین اسلام نے تو اس کے بہت طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ انسان اگر اولاد کو سزا دے، بیوی کو سزا دے، اپنے جانور کو سزا دے، اپنے ملازم کو سزا دے، اس کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب سکھائے، کیا کرنا ہے، چہرے پہ نہیں مارنا ہے، اس سے بچنا ہے، سر پہ نہیں مارنا ہے، اس سے بچنا ہے، ایسی ضرب نہیں لگانی جو نشان چھوڑ جائے، ایسی ضرب نہیں لگانی جو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دے، اور ضرورت سے زائد یعنی اس کے جرم سے زائد نہیں مارنا، یہ سب آداب سکھائے۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے باوجود کوئی معاف کر دے تو اس کا اجر تو پھر اللہ کے ذمہ۔ یہ سب انسانی زندگی کے آداب ہیں۔ اب یہ روحانی امراض ان کے اندر مبتلا ہو گئے، پیدا ہو گئے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ باتیں تمہاری محرومی کا سبب بن رہی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو قوم نے جواب کیا دیا، آج کی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ قالو، قوم عاد کہنے لگی حضرت ہود علیہ السلام سے، سواء علینا، کہنے لگے ہمارے لیے تو بھائی برابر ہے، اوعظت ام لم تکم من الواعظین، چاہے آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو پروف ہے، اندر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں یہ واٹر پروف ہے، یہ بلٹ پروف ہے، یعنی اس پر کوئی اندر اثر نہیں ہوگا، تو یہ سمجھے نصیحت پروف تھے کہ ہمارے اندر نصیحت کی کوئی بات داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے پیغمبر سے کہنے لگے چاہے آپ نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، برابر ہے۔ اور آگے کہا ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو آپ کی واعظ و نصیحت ہے یہ پچھلے لوگوں کی ہی عادت ہے، پرانے لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں، بس وہی پرانی باتیں۔ جیسے آج کل کے ناخلف اولاد جو ہوتی ہے، ان کو جب ماں باپ بڑے نصیحت کریں تو کہتے ہیں کہ یہ وہی پرانی سوچ کے لوگ ہیں، اس لیے کہ خون اندر اتنا گرم ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں نا، تو نصیحت کی بات، اصلاح کی بات بری لگتی ہے۔ اس وقت تو احساس نہیں ہوتا، جذبات میں ہوتے ہیں، تو جب بڑے سمجھائیں، ماں باپ سمجھائیں، استاد سمجھائیں، بزرگ سمجھائیں، تو کہتے ہیں یہ پرانی سوچ کے لوگ ہیں، یہ وہی جواب ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو پچھلوں کی عادتیں ہیں، آپ وہی کر رہے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ
طویل عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا آئے گا آئے گا، کوئی عذاب نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، جب انہوں نے تکذیب کی حد کر دی، اپنے پیغمبر کو جھٹلانے کی حد کر دی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس واقعے میں عبرت کی بڑی بات ہے، عبرت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ واقعات جیسے بار بار عرض کرتے ہیں کہ ان واقعات کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ محض قصہ کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ایک درس عبرت ہے، ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے۔ فرمایا ان واقعات میں عبرت ہے، لیکن وما کان اکثرهم مومنین، اتنی بات واضح ہونے کے باوجود بھی مکہ والوں میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی ایمان لانے پہ تیار نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو بڑوں کی نصیحت ہوتی ہے اور مصلحین کی جو نصیحت ہوتی ہے، یہ انسان کی زندگی کا ایک سرمایہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو آخری امت میں ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت ختم۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کے علماء کو اپنا وارث فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اب میرا کام کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے تو جو مصلحین ہے، اہل علم ہے، اہل اللہ ہے، اہل حق ہے، ان کی باتیں ایک سرمایہ ہے۔ خوش نصیب ہوتا ہے امت کا وہ طبقہ کہ جن کی رہنمائی کے لیے کوئی فرد موجود ہو، جن کو سمجھانے کے لیے کوئی شخص موجود ہو۔ آج تو چونکہ یہ چیزیں بہت سہولت سے مل جاتی ہے تو قدر بھی کم ہو جاتی ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ہو جائے اس کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے ہمارے ایک جگہ ختم قرآن کی تقریب تھی، ماشاءاللہ 25 طلبہ قرآن کریم کے حافظ بنے تھے۔ تو وہاں پر جو بات کی کچھ تھوڑی مختصر سی، سب بڑے حضرات تھے بہرحال، تو ہم نے بھی کچھ 2-4 باتیں کی اس میں بڑوں کے حکم پہ۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اب دیکھیں ایک مسجد اور ایک مدرسے میں ایک سال میں 25 حافظ بچے تیار ہوئے۔ 25 حافظوں کا امت کے لیے تیار ہونا کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں یہ معمولی کام ہے۔ ایک مسجد وہ 25 حافظ تیار کر کے امت کو دے رہی ہے۔ لیکن میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گلی گلی، محلے محلے، علاقے علاقے، ہر مسجد میں مکاتب ہے، مدارس ہے، حفاظ ہے، علماء ہے، قراء ہے۔ ایک چیز سہولت سے میسر ہے نا، بہت آسانی سے، قدر بھی گر گئی۔ اب قدر نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ قدر وہاں ہے جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، جہاں حفظ قرآن کا حصول، اس کے مکاتب، اس کے مدارس، اس کے علماء، اس کے قراء وہ آسانی سے ملتے نہیں ہیں۔ تو آج ناقدری کا مزاج امت میں دن بدن دین کے اعتبار سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ دنیا طلبی میں تو ہم صبح سے رات تک لگے ہوئے ہیں، سوچ بھی یہ ہے، سوتے ہوئے بھی یہی سوچ ہے، اٹھتے ہوئے بھی یہ سوچ ہے، نماز میں بھی یہ سوچ ہے اور روزے میں بھی یہ سوچ ہے، وہ تو ہے۔ لیکن جو دین طلبی کا مزاج ہے، اس کی جو قدر ہے، وہ دن بدن نیچے کی طرف اس کا گراف جا رہا ہے۔ اس لیے آنے والے یہ جو فتنے ہیں جو ہر طرف سے متوجہ ہے، انسان جو پتھر اٹھاتا ہے اس کے نیچے کوئی نیا فتنہ بیٹھا ہوا ہے۔ دوست، یہ امت کے اس نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ ہمارے بچے، یہ نوجوان بچے اور بچیاں یقین کریں، اگر وقت پہ فکر نہیں ہوئی تو آنے والے اس وقت پہ غور کریں جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا۔ اب تو ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے رہے نا کہ بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں،
جی بچے ہیں، یہی بچے تو بن رہے ہیں نا، آج بچے ہیں لیکن 7-8 سال بعد بچے نہیں ہوں گے، یہ نوجوان ہوں گے۔ آج ان کی غلط رہنمائی اور گائیڈنس ہو رہی ہے، تو اب اندازہ لگائے کہ 8 سال کے بعد جب یہ پود جوان ہوگی، جب یہ نسل پروان چڑھے گی اور بولنے پر آئے گی تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے بر وقت اس کا ادراک ضروری ہے۔ نیک مجلسوں سے، نیک لوگوں سے، دعوت کی محنت سے، مسجد کے ماحول سے، علماء سے، اللہ والوں سے اپنا ربط قائم کریں دوست، اپنے آپ کو جوڑیں۔ ابھی سے رمضان میں صرف ایک عشرہ باقی ہے، 10 دن بمشکل ہے، ابھی سے آنے والے اس مبارک مہینے کی بھرپور تیاری شروع کریں کہ بھئی ایک اہم مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، بخشش کا، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہر ایک ایسا ہو جیسے کہ انسان عید کی تیاری کرتا ہے، گھر کی شادی کی تیاری کرتا ہے، اس طرح کی تیاری کا احساس ہمارے اندر پیدا۔ ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی، تمام حضرات اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔